بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک بڈھے انسان سے ہوئی۔ میری ماں کہتی کہ تو اتنی جوان و خوبصورت ہے، وہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا، لیکن وہ مجھ پر شک کرتا اور گھر میں بند کر کے جاتا۔ جب ایک دن اس کا جوان بھتیجا گھر رکنے آیا، وہ بڈھا اس پر شک نہیں کرتا تھا اور گھر اسی کے ساتھ چھوڑ کر جاتا۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، جب بڈھے کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ ابھی وہاں قید ہوئے 2 ہی دن ہوئے تھے جب مجھے زمین میں ایک دروازہ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً وہ دروازہ کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی کہ اندر میرا نام ماریہ ہے۔ میرا تعلق لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ اسی شہر میں میرے ابا کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا اور میری اماں گھر میں رہ کر گھر کے کام دیکھا کرتی تھی اور ہماری تعلیم و تربیت کیا کرتی تھی۔ ہم لوگ 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میری اماں ابا ہمیں بہت محنت کر کے پال رہے تھے اور باقی ماں باپ کی طرح چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ گھر کے حالات تھوڑے تنگ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے والدین ہمیں پڑھا لکھا رہے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں نے اور میرے بھائی بہنوں نے اسی شہر کے ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی تھی اور میں خوب دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ اسی طرح اب میرے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے اور میں اس کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ میں دن رات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی۔ مجھے بس تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام حاصل کر لوں اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکوں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قسمت میں کچھ اور ہی تھا۔ انہی دنوں میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی تو اچانک سے مجھے باہر سے اماں کے رونے کی آواز آئی اور جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا تو ابا درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کے سینے میں درد ہو رہا تھا۔ ہم جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور پھر ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو معلوم ہوا کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز نے ہدایت کی کہ ان کا اب آپ کو پوری طرح خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ ہم سب بہت گھبرا گئے تھے، پھر ابا کو گھر لے آئے تھے اور پھر ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب ان سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا اور اب تو بھائی بھی چھوٹا تھا کہ وہ کچھ سنبھال سکتا، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں بچوں کو گھر میں کچھ وقت ٹیوشن پڑھا کر گھر کا گزارا کر لیا کروں گی، اور پھر میں نے بچوں کو گھر میں اسکول کے بعد شام کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہت خراب ہوتے جا رہے تھے اور ابا کی بیماری پر دن بدن خرچہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں حالات میں میرے سالانہ امتحان بھی آ گئے تھے۔ میں نے ان سب مشکل حالات کے باوجود دل لگا کر اور خوب محنت سے دن رات ایک کر کے امتحان دیے تھے، اور سب امتحانات کے بعد میں کچھ عرصہ فری تھی۔ میں نے دن میں بھی گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا، تو میں نے اپنے شہر کے قریب ایک جگہ پر نوکری کرنے کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور مجھے وہاں نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں خوش تھی کیونکہ وہاں پر تنخواہ بھی کافی اچھی تھی اور وہاں پر لوگ بھی کافی اچھے تھے۔ اب میں روز صبح پہلی نوکری کے لیے جایا کرتی اور پھر شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی، لیکن ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن رات میں ہم سب آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے کہ اچانک سے اماں کی آواز آئی، تو ہم نے جا کر دیکھا کہ ابا کو سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گئے، ان کا کافی علاج ہوا اور وہیں پر صبح ہو گئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم آپ کے ابا کو نہیں بچا سکے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابا اب ہم میں موجود نہیں رہے تھے، لیکن اللہ کی مرضی سے آگے کبھی کسی کی مرضی نہیں چلی تھی۔ ہم گھر آ گئے تھے اور تدفین کی تیاریاں کرنے لگ گئے تھے۔ ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے، لیکن یہی دنیا کی ریت ہے، کبھی بھی جانے والا کسی کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ اسی طرح ابا کی موت کو کافی دن گزر گئے، لیکن ابھی بھی یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اب ہم میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ لیکن کسی کے جانے سے کبھی کوئی کام نہیں رکا تھا، زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ میں نے چند روز بعد ہی اپنی نوکری دوبارہ شروع کر دی تھی، کیونکہ پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں بس اپنے کام پر جاتی تھی، اب گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں، اور میری بہن بھی یہی کوشش رہتی کہ میرے گھر والوں کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے ایک اور جگہ پر بھی نوکری کرنے کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ وہاں پر مجھے اور بھی اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ اب میں روز صبح پہلے اپنی پرانی نوکری پر جاتی، پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پر شام کو نوکری کیا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں جب تھک کر گھر آ گئی تو میں نے سوچا کہ یہ زندگی جو میں گزار رہی ہوں، یہ تو میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو بہت پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھ لکھ کر نام روشن کرنا چاہتی تھی، اور اسی کے لیے تو میں دن رات پڑھا کرتی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہم جتنا مرضی سوچ لیں، پلان بنا لیں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور انسان کی سب پلاننگ ویسی کی ویسی ہی رہ جاتی۔ خیر، یہ سوچتے سوچتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی، اور اب ایک نئی صبح تھی اور نئے کام تھے۔ جب میں نوکری پر گئی اور رات کافی ہو گئی تو مجھے بس نہیں مل رہی تھی۔ میں سڑک کے کنارے کسی بس اور رکشے کا انتظار کر رہی تھی، مگر رات کافی ہو گئی تھی، کیونکہ آج مجھے آفس میں کافی ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ کام زیادہ تھا۔
اچانک سے ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ جب میں نے دیکھا وہ تو میرے باس کی گاڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس ٹائم یہاں کھڑے ہونا اس طرح اکیلے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ میں بس کا انتظار کر رہی ہوں، جس پر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ جگہ اس وقت مناسب نہیں ہے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر انہوں نے مجھ سے افسوس کیا اور اسی طرح میرا گھر آ گیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو اماں نے پوچھا کہ آج تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ مجھے کوئی سواری اس وقت نہیں مل رہی تھی، اس لیے یہ میرے باس ہیں، انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا۔ اماں نے کہا کہ کافی اچھے انسان ہیں۔ میں نے بھی بولا کہ جی یہ سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی اور کھانا کھا کر سو گئی۔ پھر اگلی صبح میری وہی روٹین تھی۔ بعض اوقات ہم اس سب سے زیادہ بہت تھک جایا کرتے تھے، لیکن پھر میں سوچا کرتی تھی اگر میں یہ سب کچھ اور اپنی محنت نہیں کروں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا، اور پھر میں ایک نئی امید کے ساتھ یہ سب کیا کرتی۔ آج بھی آفس میں کافی کام تھا اور مصروفیت ہو گئی تھی، اس لیے جب میں کام ختم کر کے نکلی تو پھر سے مجھے کوئی سواری نہیں ملی، اور اتنے میں میرے باس آ گئے۔ انہوں نے آج بھی مجھے لفٹ دی تھی۔ اب تقریباً ہر روز ہی وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے آیا کرتے۔ ایک روز میں ان کے ساتھ گھر آ رہی تھی تو راستے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بات کافی عجیب سی لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ میں تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات ایسے ہو گئے گھر کے کہ مجھے تمام ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر تو میں بالکل حیران رہ گئی تھی کہ اچانک ان کو مجھ سے کیا دلچسپی، یہ تو بہت امیر ہے، ان کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میں نے ان کو انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی بھی جوڑ نہیں بنتا، اور یہ کہہ کر میں گاڑی سے اتر گئی تھی، اور پھر میں آفس میں بھی ان کو نظر انداز کرنے لگ پڑی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے غلط مت سمجھو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہارے گھر والوں کو بھی سپورٹ کروں گا۔ تم اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو یہ سب سن کر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری اتنی اچھی قسمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب میرے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ میں نے بولا کہ ٹھیک ہے اور کہا کہ آپ میرے گھر بات کر لیں۔ اگلے دن وہ میرے گھر میری امی سے میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے تو امی نے بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں بے چینی سی تھی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ یہ تو عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑے ہیں، لیکن مجھے امی نے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، ویسے بھی مردوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ کمائی دیکھی جاتی ہے۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا، تم فکر مت کرو، سب بہترین ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کو سمجھایا اور رشتے کے لیے ہاں بول دی۔ کچھ دنوں میں بہت ہی سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا اور میں اپنے گھر رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ہر ناز نخرے اٹھاتا اور میرے گھر والوں کی بھی بہت عزت کیا کرتا۔ بس مجھے یوں محسوس ہوتا کہ مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا گیا ہوں، اور دنیا کی ایسی کوئی نعمت نہیں تھی جو میرے پاس نہ ہو۔ میں جو چاہتی تھی وہ کرتی تھی، ہم ساتھ بہت خوش رہا کرتے تھے، گھوما پھرا کرتے تھے۔ دنیا بس جنت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بس وقتی ہے اور میری تمام تر خوشیاں عارضی سی ہیں۔ میری زندگی کے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، میں تو اسی خوشی میں اتنا لگ گئی تھی کہ مجھے یہ بھی یاد نہ تھا کہ غم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے تعلیم کی اجازت دی تھی، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرا شوہر مجھے خود کالج چھوڑ کر آتا اور لے کر آتا، لیکن اچانک سے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ بہت عجیب سا کیوں ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات پر مجھے روکتا ٹوکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو میں کمرے سے باہر تھی۔ جب میں کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر میرے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا کہ بس ویسے ہی کاغذ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس طرح وہ میرے پر نظر رکھتا اور کہیں بھی آنے جانے نہیں دیا کرتا، اور مجھ پر شک کرتا تھا، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی چیک کرتا۔ جب یہ آفس ہوتا تھا تو گھر کے نوکروں کو فون کر کے میرے بارے میں پوچھا کرتا کہ یہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس نے گھر میں جگہ جگہ کیمرے لگا دیے تھے اور مجھ پر پورا دن نظر رکھتا، اور گھر میں کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر بے حد پریشان تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا تھا؟ ایک دن جب مجھے یہ کالج سے لینے آیا تو میں کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ اندر میں اپنے کسی ٹیچر سے بات کر رہی تھی۔ جب میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے پوچھا کہ اتنی دیر کیسے ہوگی؟ میں نے کہا کہ 5 منٹ ہی تو لیٹ ہوئی ہوں۔ وہ نوٹس لے رہی تھی۔ تو گھر آ کر اس نے کہا کہ اس کے بعد اب تم کبھی بھی کالج نہیں جاؤ گی، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ میں یہ بات سن کر بہت روئی، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ کچھ روز بعد اس کا بھتیجا ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا۔ وہ یہاں پڑھنے آیا تھا، اس کا یہاں پر کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔
وہ کافی اچھا تھا اور جوان بھی۔ اس کو اپنے جوان بھتیجے پر پورا بھروسہ تھا اور اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی اپنے کام سے کام رکھا کرتا تھا اور یونیورسٹی جایا کرتا اور اپنا کام کرتا تھا۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا تھا، اس کو سمسٹر بریک ہو گئی تھی، وہ اب زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتا۔ ایک رات میرا شوہر پھر کسی بات پر مجھ سے لڑا تھا۔ یہ سب کچھ اس لڑکے نے دیکھ لیا تھا اور پھر یہ تو ہر روز کا ہی انجام ہو چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بات پر مجھ پر شک کرتا۔ ایک دن آفس جانے کے بعد میرے شوہر کے پاس وہ لڑکا آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ سب وہ آپ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یہ سب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے چھوٹی ہوں، پیاری ہوں، اس لیے کوئی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہر وقت یہ مجھ پہ شک کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے میرا کالج جانا بھی بند کر دیا ہے۔ میں بس ہر وقت کسی گھر میں رہتی ہوں، مجھے کہیں آنے جانے اور کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں بس رو رہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور مجھ سے باتیں کی۔ اسی طرح وہ مجھ سے اور میں اس سے ہر بات کر لیا کرتی۔ وہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی تمام باتیں بتاتا، گھر آ کر میرے ساتھ مدد بھی کرواتا، اور اسی طرح ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب سے قریب ہوتے گئے۔ اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ ہم زیادہ تر وقت ایک ساتھ گزارا کرتے اور خوب باتیں کیا کرتے، اور مجھے بھی اس کا ساتھ اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا، اور دل کو سکون ملتا تھا کہ کوئی تو ہے جو میرے ساتھ ہے اور مجھے سمجھتا ہے۔ میں بھی خوش رہا کرتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم آج کل بہت خوش ہو، خیریت تو ہے؟ میں نے بولا کہ خیریت ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھ پر مزید نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کو ہم دونوں پر شک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا کہ اس سے پہلے اس کو اور کچھ معلوم ہو، ہم دونوں کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے پورا پلان بھی بنا لیا تھا۔ لیکن جس رات ہم نے بھاگنا تھا، اس رات میں نے اپنے شوہر کو نیند کی دوا کھانے میں ملا کر دی، لیکن وہ بھی بہت تیز تھا، اس نے وہ نہیں کھایا اور وہ اٹھ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو پکڑ لیا۔ میں بہت چیخ اور چلا رہی تھی۔ اس نے مجھے کوئی بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ جب مجھے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں کسی کمرے میں ہوں جہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن وہ بند تھا۔ میں نے دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اسی طرح میں نے دیکھے کہ وہاں پر کوئی بھی کھڑکی نہیں تھی اور کوئی روشنی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور اندر کھانا دینے کے لیے نوکرانی آئی تھی اور پھر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک دروازہ زمین پر موجود تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولا تھا، وہاں پر ایک سرنگ بنی ہوئی تھی اور سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ میں سیڑھیاں اترنے لگ گئی تھی۔ جب میں نیچے پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہاں پر اور بھی کافی لڑکیاں تھیں اور وہ بھی جوان تھیں اور خوبصورت تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بولا کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوا جو شخص نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، تو پھر انہوں نے بتایا یہ شخص اسی طرح لڑکیوں سے، وہ بھی غریب اور مجبور اور اپنی عمر سے چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتا ہے پہلے، اور ان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر ان پہ شک کرتا ہے اور ان کو یہاں بند کر دیتا ہے اور پھر ان لڑکیوں کو بیچ کر کاروبار کرتا ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے جیسے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح چند روز گزرتے گئے اور پھر وہاں کہا گیا تھا کہ آج کل یہ تم میں سے چند لڑکیاں یہاں سے لے جائیں گی۔ میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک عورت کھانا دینے آئی تو اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، پھر مجھے ایک خط دے دیا۔ وہ خط میرے شوہر کے بھتیجے جس سے مجھے محبت ہو گئی تھی اس نے بھیجا تھا۔ لکھا تھا کہ بڑی مشکل سے میں نے تمہیں یہ لکھا ہے اور اندر بھیجا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بھی اس کو خط لکھ دیا کہ یہاں پر یہ مجھے بیچنے لگا ہے، تو مجھے یہاں سے آ کر نکالو۔ پھر ایک رات جب مجھے لے کر جایا جا رہا تھا تو وہ بھی بھیس بدل کر اس ٹرک میں موجود تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جہاں ٹرک رکا تھا میں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی میرے ساتھ ہی بھاگ گیا۔ ہم نے فوراً پولیس کو یہ سب معاملے کی اطلاع دی اور کہا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہماری مدد کرے۔ پولیس والوں نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کا ہر ممکن ساتھ تعاون کریں گے، بس آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے اور ہمیں سب کچھ صحیح طریقے سے بتانا ہے۔ اور پھر پولیس نے سب تفتیش شروع کر دی اور جلدی سے اس ٹرک کو بھی پکڑ لیا تھا۔ کافی پوچھ گچھ کے بعد سب کچھ سامنے آ گیا۔ معلوم ہوا تھا کہ یہ جو شخص تھا وہ نفسیاتی مریض اور اپنی تسکین کے لیے اپنے سے چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتا تھا اور جب دل بھر جاتا تو ان کو آگے بیچ دیا کرتا، اور اس طرح یہ کافی عرصے سے یہ کاروبار کر رہا تھا۔ اسی طرح اس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ برائی کا خاتمہ ہوتا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بس اللہ لوگوں کی رسیاں دراز کرتا ہے اور آزماتا ہے، اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ برائی کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ باقی جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ میں کافی مطمئن تھی، میں نے اس شخص سے بھی طلاق لے لی تھی اور بس اپنی زندگی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ میں پھر سے اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی تھی، نوکری کیا کرتی تھی اور میں اپنی چھوٹی سی زندگی گزار رہی تھی۔ بس میں خوش تھی
میری وجہ سے یہ برائی کا خاتمہ ہو گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا تھا اور بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ گئی تھیں۔ ایک دن وہ لڑکا ہمارے گھر آیا، میں اس وقت گھر پر موجود نہ تھی۔ جب میں گھر آئی تو اس کا وہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اماں سے ہماری شادی کی بات کرنے آیا تھا۔ میں سب کچھ پہلے ہی اماں کو ہمارے بارے میں بتا چکی تھی۔ اماں نے کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے اور چند روز میں ہی ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ ہم آپس میں بہت خوش تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جس کو ہم مل کر سنبھالا کرتے تھے۔ اس نے مجھے پڑھنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اپنے کالج ختم ہونے کے بعد کسی اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے MBA کر لیا اور بہت اچھی نوکری کر رہی تھی، اور اسی طرح وقت گزر گیا تھا اور اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت اور رحمت سے نوازا۔ ہمارے 2 بچے بھی تھے جو ہمارے لیے ہماری کل کائنات تھے۔ گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اللہ نے جتنی بھی آزمائش لی تھی اب مجھے انعام مل گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پرسکون تھی اور اب مزید کسی بھی چیز کے لیے کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں نوکری کرتی تھی اور گھر اور بچوں کو بھی سنبھالا کرتی۔ میرے بھائی بہن بھی پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ میری ماں ہماری یہ کامیابیاں دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کتنی مشکلات کے بعد ہمیں یہ سب کچھ ملا تھا، اور اللہ نے اتنی خوشیاں دے دی تھیں کہ میں تو بالکل بھی بھول گئی تھی کہ زندگی نے کوئی تکلیف بھی دی ہو جیسے۔ میں کبھی کبھی اپنے شوہر سے کہتی تھی اگر آپ کو اس وقت نہ ہوتے تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتی اور کس حالات میں ہوتی۔ اللہ نے تو آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی تو ہو اتنی اچھی، اور اللہ کسی بھی اچھے انسان کے لیے برا نہیں کر سکتا ہے۔ تم یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے اور ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بچے بھی بڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ اور مصروفیت ہو گئی اور زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔